جی ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ کیا کیٹ اینڈ ماؤس سچویشن ہے. کبھی بلوچستان میں ٹیررزم، کبھی بنوں میں ٹیررزم، کبھی جو ہے پشاور بے حملہ، کبھی اور جگہ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹرنلی بھی پاکستان میں وہ ایک قوم دوسری قوم کے خلاف، اور وہ جناب اینٹی پشتون سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اینٹی پنجابی، اور اس طریقے سے جناب علی اندر سے بھی ملک کو کھوکھلا کرنے کی ایک صہیونی سازش جو ہے اس کے اوپر مسلسل بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے. لیکن ہماری جو ریاست ہے وہ مادر چوت قادیانی ریاست جو ہے وہ ان چیزوں کو مکمل طور پہ فوکس نہیں کر رہے. وہ سمجھ نہیں رہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کو کی بقا کا مسئلہ ہے. جب آپ نے ایٹم بم بنایا تھا اس لیے کہ جی پاکستان کے دفاع کے لیے کہ حملہ یہ اور وہ، تو جس شدت سے پاکستان کو نقصان مغربی محاذ سے ہوا ہے اس شدت سے تو کبھی جو ایک بہت بڑی انڈیا طاقت ہے وہ وہاں سے بھی نہیں ہوا. اور میں بہت عرصے سے یہی کہتا رہا ہوں کہ اصل خطرہ یہاں سے ہے. بینچو دو ادھر فوکس کرو. فوج انہوں نے پوری طرح سے، کیونکہ ظاہر ہے فقدان ہے، اس چیز کا فقدان ہے، سچویشن کو ریڈ کرنے کا، تاریخی حقائق کو نظر انداز کر کے جو زمینی حقیقت کی بنیاد کے اوپر تو پالیسی بنی نہیں ہے. یہاں بنایا گیا ہے ایک بیانیے کو رکھا گیا ہے کہ ہندو بنیا اس کو یہ ہے وہ ہے، ہم اس کے خلاف اسی سپلائی دیوار بنے، ہم یہ کر دیں وہ کر دیں. تو جو سب سے بڑا تھریٹ ہے پاکستان، اس کے اوپر ایون اب تو بہت عرصے سے وہ تھریٹ جو ہے وہ عملی طور پر آپ کے سامنے جو ہے پھٹ رہا ہے، پھر بھی آپ ریئلائز نہیں کر رہے. تو اس لیے ریئلائز نہیں کر رہی ہے مادر چوت کہ دیکھیے بات کیا ہے. 50 60 70 سال کے ایکسپیرینس کے بعد وہ یہ چیز کو نہیں سمجھ سکے جو آغا وسیم کہہ رہا ہے کہ جناب علی اللہ کی ذات بیچ میں آ جائے گی ثالثی کروانے کے لیے، اللہ کی نہیں مانیں گے، اور تم مادر چوت حرام زادے گانڈو قادیانی ہو. اوکے تم کیا کر رہے ہو؟ یہاں اسکول کے بچوں کو مار دیا ہے اور جناب یہ جا کے نیگوشیشن کر رہے ہیں. اوکے یہاں پر بم پھٹ گئے ہیں، یہاں گلے کٹے جا رہے ہیں، یہاں پر ٹرین تباہ ہو رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے. تو یہاں آ رہے اچھا تم نے ایک مارا ہے اب ہم 20 ماریں گے. ساتھ ہی ابھی اس بیان کی سیاہی خشک نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی مادر چوت بیان دے دیتا کہ جی وہ ترکی ہمارا برادر ملک ہے تو اس نے کہا کہ جنگ نہیں کرو، آؤ میرے پاس نیگوشیشن کے لیے. کبھی وہ قطر مادر چوت آ جاتا ہے، کبھی دبئی، کبھی سعودیہ. یہ ساری صہیونی سیٹلائٹ سٹیٹس جو ہیں یہ بیچ میں آ جاتی ہیں. اوکے اب چائنا کا نام لیا جا رہا ہے. یہ وہی ہے یہ ٹیکٹس ہے ماں چودہ حرامزادہ، تم سمجھ نہیں رہے. یہ ٹیکٹس یہ ہیں کہ سن جب آپ کو لگ رہے ہیں مار پڑ رہی ہے، جب آپ اپنے دفاع کے لیے اٹھ رہے ہو تو ہاتھ آپ کے پکڑ لے، نہیں ٹھہرو ویٹ، ہم آپ کی جو ہے کوئی ڈیل کروا. ڈیل کس چیز کی بھائی؟ ڈیل کس چیز کی؟ اوکے مادر چودہ تم نیگوشیشن کیوں کر رہے ہو؟ جا کے ان کو دیکھو جی ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ چیز ہے ہمیں دے دو، ہم کہہ رہے ہوں ہمارا یہ چیز ہے ہمیں. یہ تو ڈسپیوٹ نہیں ہے. اوکے ڈسپیوٹ جو ہمارے ساتھ اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بم مار رہے ہیں، وہ ٹیررزم کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے لاکھوں پاکستانیوں کا قتل کیا ہے ان کو انہوں نے اپنے وہاں پر رکھا ہوا ہے. اوکے وہ یہ حملے بند کروا دیں اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کو قتل ہمارے حوالے کر دیں. نیگوشیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں کوئی یہ چیز تو ہے نہیں کہ کوئی پانی کا ڈسپیوٹ ہو، کوئی اور ڈسپیوٹ ہو، کوئی لین دین کا مسئلہ ہو کہ جس کے اوپر ہم آ کے ٹیبل ٹاک کریں اور کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں. ماں چودہ حرامزادہ تمہاری ماں کا کیا کہوں یار. تو یہاں نیگوشیشن کو کوئی آپشن، کوئی لاجک نہیں بنتی کہ اس مسئلے پہ نیگوشیشن کی جائے. اوکے تو سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جناب علی
یہ قاتلین ہیں یہ ہمارے حوالے کریں، اور یہ جو ہے کیا بولتے ہیں ٹیررزم جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. سمپل از دس. آپ ترکی ہو قطر ہو یہ گارنٹی دیتے ہو، آؤ لکھا کے لے کے آؤ. اوکے اگر یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، قاتلین جو مجرم ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، معاملہ ختم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. ہمیں کیوں وہاں لے کے جا رہے ہو بھائی؟ ہمیں مار بھی پڑ رہی ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جی آؤ ہماری آپ کے ساتھ کیا کرواتے ہیں، نیگوشیشن، بات چیت کرواتے ہیں. بات چیت کا تو یہاں بنتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے. اوکے یاد ہو نا طالبان کہتے ہیں اوکے جی اتنے ٹیررسٹ جو ہیں وہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دو، ہم آپ کو جو ہے دے دیتے ہیں. یہاں اس قسم کی سچویشن تو نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بات چیت کی جائے. اس لیے یہ ٹوٹل جو ہے کیونکہ پرابلم یہی ہے نا کہ مکمل طور پر لیک کرتے ہیں ان چیزوں کو. اوکے تو میں اگر ان کی جگہ میں کہوں بھائی نیگوشیشن کی کیا ضرورت ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم ہو رہا ہے، سارے ثبوت ہیں. اوکے یہ ٹیررزم بند کر دیں، لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، کوئی ایشو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اوکے نیگوشیشن کی تو ضرورت ہی نہیں یہاں پیش آ رہی. لیکن بڑے پہن چور نے کھا دیا نہیں. جی جدید دنیا میں جو کیا نئی ٹرم استعمال کر رہے ہیں جی، وار اگینسٹ ٹیررزم. اس سے پہلے تو یہ تھا نا کہ وار اگینسٹ کمیونزم، اور اس سے پہلے وار اگینسٹ ہٹلر اینڈ آل دیٹ. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ ٹرمز ان کی بدلتی رہتی ہیں. اب یہی ٹرم جو ہے وہ اچھا جو جنہوں نے یہ اصطلاح شروع کی ہے وہی میں جو سب سے بڑے ٹیررسٹ ہے، اسرائیل ہے، امریکہ ہے، اور سامراجی ممالک جو بھی ہیں. بہرحال تو انہوں نے یہ ایک سلوگن دیا وار اگینسٹ ٹیرر، ایسے نام بتا دیے جی ہم نے اسامہ جو ہے وہ، یعنی یہ جو ان کی ان کو ان کے ٹیررسٹوں کے سپانسر ہیں یا ان کی لیڈرشپ ہے، یہ اس کو ہٹ کرتے ہیں، رائٹ. اوکے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پالیسیز کو کبھی ٹروپس بھیج دیے افغانستان میں یا عراق میں یا ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو یہ ایک ان کا جو ہے ایک طریقہ کار ہے. جہاں پر بھی یہ وار اگینسٹ ٹیررزم کی کرتے ہیں، ایون رشیا نے بھی جو چچنیا اور ادھر ادھر کے ٹیررسٹوں کے خلاف جنگ شروع کی تو وہ بھی ان کی لیڈرشپ کو پہلے مارتے تھے، یا ان کو جو کہ ان کو سپانسر کرتے ہیں، ان کو شیلٹر وغیرہ دیتے ہیں. اوکے تو یہاں انہوں نے جناب چھلانگیں لگانا شروع کر دی کہ ہم نے ان کے ڈرون بنانے کی فیکٹری تباہ کر دی ہے، ہم نے اتنے ٹی پی کے لوگ فلانی جگہ چھپے ہوئے تھے، ہم نے وہ مار کے ان کو تباہ کر دیا ہے، یہ وہ. کیا ان چیزوں سے ٹیررزم رک گیا ہے؟ ہرگز نہیں. پہلے دن سے میری ویڈیوز ہیں، جب تک ٹاپ لیڈرشپ جو ان کو شیلٹر دینے والے ہیں، جو سرعام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو نہیں چھوڑنا، اوکے آپ ان کو سپیئر کر رہے ہیں. یہ کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ روایتی فوج ہے، وہ ہندوستان کے خلاف جنگ کے لیے تیار کی گئی تھی، ٹیررزم کے خلاف جنگ کے لیے نہیں تیار کی گئی تھی. اب ان کو اس سچویشن میں وہ اسی طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کہ جی چلو فلانی جگہ بم کر دیا، فلانے مورچے پہ حملہ کر دیا، یہ وہ. اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، جب تک کہ جو سپانسر کر رہے ہیں ان کو، جب تک وہ اس کی زد میں نہیں آئیں گے تب تک تم جس چیز مرضی کا زور لگا لو کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. پریشر بلٹ اپ ہوگا کیونکہ آلریڈی وہ انپاپولر ہیں ان دیئر اون کنٹری. اوکے ایٹ لیسٹ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں. اوکے تو اس لیے یہ شارٹ کٹ ہے. ادروائز تم مادر چودو جو مرضی کرو، تم لوگوں میں وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے. ادراک ہی نہیں ہے تو تم نے جنگ کیا لڑنی ہے اس کے ساتھ. اوکے دیکھیے کیا یعنی ان کو تو یہ اگر ہسٹری کو دیکھیں
گریلا وارفیئر کی ہسٹری کو دیکھیں، یہ مختلف ٹیررسٹ نیٹ ورک کے خلاف جو ان کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے ان کے ساتھ. یہ کیا بولتے ہیں، بلوچستان ہے وہاں پر دوسرے دن جناب وہ ایمبوش لگا کے مار دیتے ہیں. اوکے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی جیسے یہ پاکستان میں آئے دوسرے دن جو ہے وہ بم مار دیتے ہیں، ایمبوش لگا دیتے ہیں ٹرین پر، یا کوئی دستے وستے گزر رہے ہوں پولیس وغیرہ کے. تو اسی طرح سے ایک ساؤتھ امریکن کنٹری تھی، وہاں پر کوئی گوریلا نیٹ ورک تھا، وہ بھی اسی طرح سے ایمبوش لگا کے گورنمنٹ ٹروپس کو نقصان پہنچاتا تھا، ان کا اسلحہ چھین لیتا تھا اور بہت سارے نقصان ہوتے تھے. تو پھر ایک کمانڈر آیا، اس نے کہا کہ مجھے چارج دو، میں اس کو جو ہے کاؤنٹر کرتا ہوں. تو اس نے کیا کیا، اپنے مخبروں کے ذریعے جو ہے گوریلا نیٹ ورک کو اطلاع پہنچائی کہ یہاں سے بہت بڑا کاروان گزر رہا ہے، اس کے اوپر ایمبوش لگائیں، پوری فورس کو لے کے آئیں تو جو ہے ہم گورنمنٹ کو بڑا نقصان پہنچا دیں گے. تو وہ انہوں نے اسی طریقے سے پلان کر کے جو ایریا تھا اس کو پورا کور کر لیا، اور یہ جیسے ہی وہ ٹرین گزرتی تھی تو وہاں تو یہ باہر نکل کے حملہ کرتے تھے. تو اسی پیچھے سے یہ جو ہے جو گورنمنٹ ٹروپس تھے وہ ان کے ایمبوش کی پلیس کو ڈسٹروائے کر کے تو سب کو مار کے یا گرفتار کر کے، تو 3-4 بار ایسے کیا تو انہوں نے وہ ایمبوش لگانا ہی چھوڑ دی. انہوں نے کہا یہ تو الٹا ہم ٹریپ ہو رہے ہیں، اور یہ ماچودوں نے آج تک یہ ٹیکٹکس استعمال نہیں کی. اور یہ آزمودہ چیزیں ہوتی ہیں بابا. آپ آج 2 بار کرو، ان کو ٹریپ کرو، ان کو مارو، پھر یہ جو اوریجنل جو آ رہے ہوں گے فوجی وغیرہ یا ٹرین، اس کے اوپر یہ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. بہن چودو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا، اور تم کہہ رہے ہو کہ وی آر فائٹنگ اگینسٹ ٹیررسٹ نیٹ ورکس. اوکے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو جناب علی، اس کا شارٹ کٹ یہی ہے کہ جو سپانسر کر رہے ہیں ان کو ہٹ کرو. تمہیں کوئی ضرورت نہیں نور ولی وغیرہ کے پیچھے جانے کی. نو، جو نور ولی کی پشت پر ہے اس کو مارو، جو تم نہیں مارنا چاہتے یا مار نہیں سکتے. تم ہو ہی مادر چوت. اوکے، تم لوگوں کو فقدان ہے، مکمل فقدان ہے اس چیز کا. تم ڈیزرو نہیں کرتے. بہن چودو اتنی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہو، دلے لوگ تماشا بنایا ہوا ہے جی. اسی اوتھے جا رہے ہیں ایران دے اوتے جی، ہمارا یہ اب دنیا کے فیصلے. گانڈو وہ ٹریپ ہے، ٹرک دی بتی دے پیچھے تین انہوں نے لا چھڑے. ماں چودو حرام زادے ہو. ادھر وہی بش تعریفیں کر رہا ہے، ادھر وہی بش جو ہے ان طالبان کو اسلحہ دے رہا ہے کہ مارو ان کو، ان کو پیسے دے رہا ہے. اوکے، تم کتنے مادر چود ہو. اوکے، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے ہمارے ساتھ. قادیانی مسئلہ تو ایسو ہے، نفسیاتی بھی ہے جی. گور نے تعریف کر دی بس. اب تو ہم دنیا کی حقیقت میں بہت بڑے ایک وہ کیا بن گیا، ٹھیکیدار بن گئے کہ ٹرمپ نے ماچو تو ہی از جسٹ پلئنگ ود یو. سورا یون دیو تین اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. گانڈو تو دن رات اتنے پینچو دا اپنے بندیاں نو آ کے بچا. دلے کتی دے بچے کیا کہہ رہے ہیں جی اب ہم ہارڈ سٹیٹ بنیں گے. ہارڈ سٹیٹ ہوں ہے تیری بہن دا چھولا گانڈو جے نہ اڑتے. آئی ڈونٹ نو یار، مجھے تو بہرحال جی یہ تو پاکستان انشاءاللہ ہم نے بچانا ہے. یہ قادیانیوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. بہن چودو تم میری بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو. اوکے، میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز لا حاصل ہے، یہ لا حاصل ہے. یہاں آپ نے مسئلہ اس کی سنگین نوعیت کو نہیں آپ سمجھ رہے. آپ جس کے دفاع کے لیے جا رہے ہو، اوکے، وہاں پہنچو تو وہ تو وہاں تو وہ پٹاخہ بھی نہیں بول پھٹا. ہاں، تو فوج ادھر بھیج دی ہے. یہاں لوگ مارے جا رہے ہیں، اور سرکاری طور پر ماں چودوں نے کوئی یہ ایسی کوئی کمپین نہیں شروع کی کہ پاکستان کی پبلک میں یہ رجحان کم کیا جائے. اینٹی پٹھان، اینٹی پنجابی، یہ جو بھی ہو رہی ہیں قومیت کے مسئلے کے اوپر، اور یہ گورنمنٹ بالکل خاموش ہے اس کے اوپر. یہ تو سوشل میڈیا میں مجھ جیسے بندے ہیں ادھر ادھر کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، ورنہ جو با اختیار ہیں وہ گانڈو خوش ہیں اس چیز سے کہ یہاں پر قومی صوبائی نفرت بھی پھیلے.
جیسے ضیاء الحق قادیانی خوش تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت پھیلے، ایک مارو سنی تو جنت میں جاؤ، ایک مارو شیعہ پتہ نہیں جنت الفردوس میں جاؤ، وہ 10-12 سال تک سلسلہ چلتا رہا. اب یہ دوسری چیز آ گئی ہے. نہ اس رجحان کو روکنے کی کوشش کی تھی قادیانیوں نے، نہ اس رجحان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے ہم جیسے لوگ ہیں، فیو ہیں، لیکن حق تو ہم تو اپنا فرض پورا کریں، باقی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. ادھر وہ کیا بولتے ہیں، وہ مدر چوتھ کیا نام ہے اس کا، ٹرمپ نے جناب ان کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے، واہ جی واہ تم ایران اور وہ کر رہے ہو، واہ جی واہ خوب کالر اپنے اٹھاؤ اور خوب جناب اپنی تعریفیں کرواؤ، اور ادھر اسی میں یہ خوش ہیں اور ادھر پاکستان برباد ہو رہا ہے. اما چودو تم نے ٹھیکیداری لی ہوئی ہے اس چیز کی، اور یہ تو معاہدہ بھی وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جیسے جیسے یہ کیا ہوگا، لیٹ سے اگر کوئی آج کوئی ڈیل بھی کر لیتے ہیں، 2 مہینے بعد، سال بعد یہ کوئی نہ کوئی اور بہانہ بنا کے کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتے ہیں. یہ ان کی یعنی یہ تاریخ یہ رہی ہے یار، تاریخ یہ رہی ہے. تم کس معاہدے کی پاسداری کی بات کر رہے ہو بہن چودو؟ اوکے، وہ انہوں نے کیا کیا کہ جی وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اس کیا نام ہے، صدام حسین، پھیتا کر چھڑیا اس جھوٹ دے پیچھے اس ملک کا پورا. ہے جی قذافی جو ہے ٹیررسٹ ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا جمہوری حقوق پامال کر رہا ہے، پیتا کر چھڑیا اس ملک کا. اسی طریقے سے شام، اسی طریقے یار یہ، اور وہ کیا ٹیکٹس کیا استعمال کرتے تھے ان کی جو کیا زائنسٹ کی جو کیا نام ہے بی ٹیم ہے، سو کولڈ جہادسٹ، اوکے، وہ آتے تھے، وہ فوجیوں کا گلا کاٹ دیے ہیں. سائنٹسٹ جو تھے نیوکلیئر سائنٹسٹ آف عراق، ان کو ایک رات میں اکٹھا مار دیا، اور انسٹیٹیوشن جو ہیں پولیس کے اداروں کو تباہ کر دیا، وہاں بم لگا دیے پولیس کی اور ملٹری کے لوگوں کے اوپر حملے کر کے قوم کو ڈی مورلائز کر دیا. سیکیورٹی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا، انارکی پھیل گئی، اور وہاں کچھ عرصہ حکومت انہوں نے کی. جب انہوں نے دیکھا ٹوٹل انارکی پھیل رہی ہے، داعش آ رہی ہے، النصرہ آ رہی ہے، وہ لیبیا والے آ رہے ہیں، تو ان کے کچھ لوگ تو بھاگ گئے، کیا نام ہے، حکومتیں چھوڑ کر. اوکے، جیسے اسد بھاگ گیا یا دوسرے، وہ تو ایک ڈٹ گیا تھا قذافی، اس کا حال انہوں نے کیا کر دیا، ڈرون مار کے، تو اس کو آل دیٹ. تو یار ان کے ہدف تو آپ کے سامنے، یہ تو مکمل طور پہ کھلی کتاب ہیں. آپ پھر کسی فریم میں رہ رہے ہو ماچو دو. اوکے، اس کو کہو کہ جی دیکھو یہ چیزیں ہیں. اگر آپ نے مطلب کیا گارنٹی ہے کہ آج اگر پیس ڈیل بھی ہو جاتی ہے ایران اور اس میں تو مہینے بعد پھر، اور اب تو ایران کی جو بھی حکومت آئے گی، اگر ظاہر کیا نام ہے اس کا بیٹا بھی آ جائے پہلوی کا، کوئی بڑی سیکولر سٹیٹ بھی آ جائے، تو وہ ایران اب ناگزیر ہو چکا ہے کہ ایران نیوکلیئر کی طرف جائے گا، ناگزیر ہو چکا ہے اب. اوکے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ جو ارد گرد جو اس خطے میں جو فورسز ہیں ایران کے خلاف، تو وہ تو اس کو اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے. اوکے، تو یہاں یہ بات جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جیسے میں بیان کرتا آیا ہوں، وہ اپنی توسیع پسندی سے باز نہیں آئیں گے، اپنی بدماشی سے باز نہیں آئیں گے، وقتی طور پر، دکھاوے کے طور پر. اور پھر اس کے پیچھے ہے کیا اصل کھیل؟ اصل کھیل تو یہی ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں پاکستان کی یا دوسرے ممالک کی، وہ تو حکمران طبقہ تو چاہتا ہے کہ وہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہم اکارڈ بنایا ہوا ہے، فراڈ ہے سارا وہ بھی. اوکے،
یہ اس کا دوسرا نام ہے جو انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اہل کتاب متحد ہو کے ملحدوں کے خلاف یا کمیونسٹوں کے خلاف جہاد شروع کریں یا جنگ شروع کریں، ان کے خلاف محاذ بنایا تھا. اب اس کو نیا نام دے رہے ہیں ابراہیم اکارڈ. اوکے. اور فلسطین کے اوپر جو مسلمان ہیں جو ابراہیم اکارڈ یعنی حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، یہ وہ ان کو یہ قتل کرتے جا رہے ہیں اور نام دے رہے. اور ہمارے شہباز شریف یہ چھانگا مادر چوت دل و جان سے اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. یہ گانڈو عمران خان دل و جان سے کرنا چاہتے ہیں. یہ کیا باجوہ اور یہ آج کا موجودہ ماچود، یہ سارے دل و جان سے اسرائیل کو، کیونکہ ان کو یہ براہ راست ان میں سے زیادہ تر قادیانی ہیں، اور جو انڈائریکٹ قادیانی ہیں وہ قادیانی منشا کے اوپر اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اوکے. افغانستان کے اندر اسرائیل آ کے بیٹھ گیا ہوا ہے. اوکے. اور ادھر دبئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ادھر قطر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب. اسرائیل سے اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ماچودو جو ہے ہی یہودی خاندان، سعود خاندان یہودی خاندان ہے ماچود. اور تم چاہ رہے ہو جی ہم اسرائیل کے خلاف ہوئے. اسرائیل کے وہ سب سے بڑے اتحادی ہیں. تو فوکس انہوں نے دوسری طرف کروا دیا ہے ایران کی جنگ کا، وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاع کا، اور جناب پاکستان جو ہے وہ دنیا کے فیصلے کروا رہا ہے. اور تیگنی کا ناچ انہوں نے جو ہے چند ٹیررسٹوں نے پاکستان کو کیا ہوا ہے. ادھر کوئی فوکس نہیں ہو رہا نا جی. ادھر 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 بہن چودو تسی اپنا ملک دفاع کر نہیں سکتے چھوڑے ہو تو تسی چلے ہو کہ جی اسی وہ ہم جا رہے ہیں کہ جی وہ ایران کی اور اس کی کروا دیں. کہو کہ جی ٹھیک ہے امن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہوتا، ہم نے بڑے ایفرٹ کیے ہیں، ہماری اپنی صورتحال دیکھو، ہمیں ادھر فوکس کرنے جو کوئی محب وطن ہوتا تو یہ کرتا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس نے اتنے کرائسس دیکھے، اس نے جب دیکھا کہ یہ کسی نیگوشیشن پہ باز نہیں آ رہی، پھر ٹیٹ فور ٹائٹ کی پالیسی پہ چلا اور سیدھا کر دیا ان کو. اوکے. تو یہ لوگ کیونکہ یہ ماچود یہ قادیانی ربوا کی پالیسی کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو تاریخی حقائق فیکٹس کیا ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں، جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، اس سے ان کو غرض نہیں ہے. مسرور صاحب نے جدھر کہنا ہے ادھر ماچودکی کرنی ہے انہوں نے. تو اس لیے یہ قوم جو ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، پھر یہی میسیج ہے میرا خدا کے لیے، جب تک اس ملک میں قادیانی حکمرانی، ہاں یا تو کوئی مادر چود آگے میرے سامنے آوے کہے کہ آغا وسیم غلط کہہ رہا ہے کہ یہاں کے جو ہے قادیانی حکمرانی نے، کوئی ماں چود آوے. اوکے. تو قادیانی جو ہیں وہ یہودیوں کی اور امریکہ کی یہ ناجائز اولاد ہیں، اور اس لیے جناب علی اور ان کے ساتھ ساتھ یہ سو کولڈ جہادسٹ جو ہیں، یہ مادر چود، یہ سعودیہ، یہ دبئی شبئی، یہ بھی ان کے ناجائز اولاد ہیں. اوکے. تو اس لیے ہم چاروں طرف سے خطرے میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ ماچود کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اپنی فوٹو اتارا ہے ٹرمپ کے ساتھ، اور کبھی جناب علی اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی وہ واٹ از دس. یہاں بینچودو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لوگ کرمنل بن رہے ہیں، لوگ جو ہے ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اتنے اپسیٹ ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، ظلم کا نظام ہے ماچودو. اور تم نے ایک وہ گانڈو کو عمران خان کو بھی اندر رکھ کے اس کو بھی ہیرو بنا رہے ہو. جاؤ ماچودو اس کو باہر چھوڑو. اوکے. بھائی چل تو جو ماں یوں آنی ہے یوں حال ہے آیا. اوکے. خام خواہ میں وہ اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ تو چلتا تھا کیا نام ہے کیا شاہد جاوید برقی قادیانی کی پالیسیز کے اوپر. اوکے. وہ اس کا سارا کچھ جو بھی تھا وہ اسی سے وہ ہدایت لے کے تو وہ کر رہا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ پکا قادیانی ہے مادر چود، وہ حرام زادہ. تو یار یہاں یہ چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھیے جی، پاکستان کے عوام کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ جب تک آپ اس نظام کو، جب تک آپ اس قادیانی تسلط سے باہر نہیں نکلتے، آپ کے لیے مصائب رہیں گے، ٹیررزم بھی رہے گا، لسانیت بھی رہے گی، قومیت بھی رہے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر
لا اینڈ آرڈر ختم ہوگا، پاکستان دن بدن ویک سے ویک سٹیٹ میں چلا جائے گا. اور اسی لیے خدا کے لیے جو آغا وسیم کب سے کہہ رہا ہے کہ نہ تو آپ الیکشن سے کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ ہی آپ کوئی کیا بولتے ہیں کسی سو کولڈ اسلامی موومنٹ یا جہادی موومنٹ سے کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں. نو، عوام کے اندر سے ہی یہ چیز ایک نکلے گی. جو ہمارا نظام ہے، جو ہمارا حکمران ہے، جب تک یہ تبدیل نہیں ہوتا، اوکے، جب تک کوئی سیدھا سادہ مسلمان جو ہے جس کو حب ہے اس سرزمین سے، جس کو حب ہے چاہے وہ نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اپنے مذہب کی طرف بھی ہے، اوکے، تو یہ وفادار لوگوں کی ضرورت ہے. ماں چودو تمہارے سارے حکمران جو ہیں وہ مادر چودو وہ غدار ہیں، تم ان کے نعرے لگا رہے ہو، اوکے، سب سوائے چاند ایک حکمرانوں کے، بھٹو یا مطلب جناح ہوگا، دیٹس آل، اوکے. یہ وفادار تھے اور تم ماں چود باقی سارے غداروں کے لیے جو ہے نا ووٹ دے رہے ہو، کبھی کچھ کرے، اور یہ جان کے بھی کہ یار قادیانی ہے اور قادیانی کی حمایت کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونا، خواہ وہ نواز شریف ہو یا یہ ہو عمران خان. لیکن ماں چود لوگ جڑے نے لگے نے. تو جو قوم اس قدر زیادہ گمراہ ہو جائے، پھر اوپر سے اتنے شدید کرائسز آئیں، بس اللہ ہی ہے کہ جو پھر یہ بچائے گا. یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر کام کریں اور ملک کو جو ہے ایک نیا نظام لائیں، ایک نئی لیڈرشپ لے کے آئیں. اور لیڈرشپ کے کیا ویژن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے، دیٹس آل. اس کے اوپر چلتے وہ بھٹو کا جو ویژن ہے وہ بھی اس کا ذاتی ویژن نہیں ہے، وہ بھی اس کی بنیاد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی ہے کہ امت کو متحد رکھنا ہے، اوکے. اور کیونکہ ہم اس بنیادی نقطے سے پیچھے ہو گئے اور امت کا شیرازہ بکھر گیا، جب کوشش کی ذوالفقار علی بھٹو نے، کرن قذافی نے، حافظ الاسد نے، بومدین نے اور یہ مادر چود جو ہیں یہ سو کولڈ جہادسٹ، انہوں نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا. یہ جماعت غیر اسلامی، یہ قادیانی جماعت، یہ مولوی مفتی تھا نا مادر چود کا، جو پوری دیکھ کھا گیا تھا پھجے کے پایوں کی. امیجن کریں، اور دیکھا تم نے کبھی اس کی بھجوں کے پاؤں کی اتنی بڑی میں ایک بندہ ایک ناشتے میں کھا گیا، اوکے. تو یہ ایسی چیزیں جو ہیں ان لوگوں نے غداری کی، اوکے. تو آج پھر ہمارا سروائیول اسی میں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے کوشش کی تھی مڈ 70s میں، وہی پالیسیوں کو بحال کرنے کے لیے آغا وسیم پوری قوم کو دعوت دے رہا ہے. لیکن بے حس ہیں لوگ، اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو اسی صورتحال میں جو ہے یہ کیونکہ ہمارے ملک کے سروائیول کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر ناگزیر قدم اٹھائیں. اور ٹیررزم یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر ہمارے مضبوط لیڈرشپ ہو تو 2 دن کی بات ہے. لیکن اگر ماں چود اندر سے حکمران ہی ملے ہوں کہ جی ٹھیک ہے، اگر یہ پاکستان ٹوٹتا ہے، اگر اس میں ایک کوئی قادیانی آمد یا ریاست بنتی ہے تو ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہاں. اور وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا چاہتے ہیں، وہ جناب علی ہر قسم کا، جب اسرائیل کو تسلیم کریں گے پھر ایٹمی اثاثوں کے اوپر بھی سودا کریں گے، جو ہو رہا ہے اندر خانی سب کچھ یہ کر رہے ہیں ماں چود، اوکے. تو اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ان کے خلاف اٹھا جائے، ایک نظام کو، اس نظام کو ختم کر کے وہی چیز کو ریوائیول کی جائے جو میں بار بار بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں.